بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناذرين سامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، دنیا کے اندر بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے جب انسان دنیا میں آیا ہے تو دنیا کے معاملات زندگی سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اب جیسے ہی دنیا کی زندگی میں اس کے معاملات زندگی سے وابستہ رہتا ہے، تو جب وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے تو دنیا کے اندر بہت سے معاملات جب اس کے مینج نہیں ہوتے تو انسان بتقاضۂ بشریت ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ڈپریشن کا، ایگزائٹی کا بھی شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آج ناظرین کرام، ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ خاص طور پر ذہنی دباؤ، ایگزائٹی، ڈپریشن، اس کا علاج کیا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جسے ہمیں دنیا کے اندر بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے جب یہ معاملات سے ہماری وابستگی ہوتی ہے تو ہمیں اسے ان معاملات کو مینج کرنا، ان معاملات کو یعنی کہ خاص طور پر چاہے وہ فائنینشیل ہوں، چاہے وہ گھریلو ہوں، چاہے وہ خاندانی ہوں، جتنے بھی معاملات ہیں مختلف قسم کی نوعیت کے، اگر وہ مینج نہیں ہو پاتے تو انسان عمومی طور پر دیکھا گیا ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں جو یو کے، یورپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ارد گرد میں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو گھریلو زندگی میں اس قدر یعنی کہ خاص طور پر وہ ٹینشن میں ہوئے تو نہ جانے وہ کس کس نشے کے عادی بھی بن گئے۔ اور یہاں تک کہ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو نشے کے عادی ہیں، اگر آپ ان سے گفتگو کریں کہ بھائی یار، یہ تم نشہ کیوں کرتے ہو، کیوں اس معاملے کے اندر تمہیں یہ کیوں لت پڑ گئی ہے، تم کیوں اس عادت کے اندر مبتلا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں معاملہ تھا جس کی وجہ سے ہم ذہنی دباؤ کا اس قدر شکار ہوئے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تو ہم اس لت میں پڑ گئے، اور پھر آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بیچارے کس صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بیچارے جن کا مینٹل لیول اس قدر خراب ہو گیا ہے، آپ یہ دیکھیں پہلے بالکل صحیح سلامت تھے، بالکل ان کا دماغ بہترین کام کر رہا تھا، اور پھر کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچارے کسی ایسے معاملے کے اندر، چاہے وہ فائنینشیل سچویشن تھی، چاہے وہ بزنس کی کوئی ایسی سچویشن تھی، یا پھر گھریلو کوئی ایسی سچویشن تھی، اولاد کی طرف سے کوئی ایسی بے چینی تھی، یا کسی بھی دنیا کے اندر معاملات سے جب اس کا سامنا کرنا پڑا، اور جب وہ اس سے مینج نہیں ہوا تو وہ بیچارہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوا۔ جب وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوا تو اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہوا کہ پھر اسے اپنا ہی ہوش نہیں رہا، اسے اپنے یعنی کہ حتیٰ کہ اسے اور تو چھوڑیے اپنے کھانے پینے کا، اور اپنے یعنی کہ صفائی ستھرائی کا بھی اس کو خیال نہیں رہا، یعنی کہ وہ بالکل ایک جو ہے اپنے آپ، بالکل جیسے بندہ کہتا ہے کہ وہ اس نے ہار مان لی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج طرح طرح کے لوگ اس ملک کے اندر کہتے ہیں ہم ہیڈک کا شکار ہیں، دوسرے، اور آج ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ لوگ جو ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، جو دماغی امراض کا شکار ہیں، اور جو طرح طرح کی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، طرح طرح کی ایگزائٹی کا شکار ہیں، تو وہ سبحان اللہ گھریلو علاج کے ذریعے، گھریلو غذاؤں کے ذریعے وہ اپنا علاج کر سکتے ہیں اگر وہ اس پر تھوڑا سا توجہ دیں۔ لیکن اگر وہ معاملات کو مینج نہیں کریں گے تو ناظرین کرام، پھر آپ دنیا کے کسی بھی معالج کے پاس چلے جائیں اور اس سے آپ گولیاں لیتے رہیں گے، اس سے آپ دوائیاں لیتے رہیں گے، آپ کھاتے تو رہیں گے، لیکن جب تک آپ اپنے معاملات کو مینج نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کو پھر ان تمام معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس سے آگے نکلے تو ناظرین کرام، ہم بتقاضۂ اسلام، ہم بتقاضۂ ایمان، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، انہیں ناظرین کرام یاد رکھیے، انہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی سے دنیا میں کوئی خاص توقع وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔
नाज़रीन करम, दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी घरवालियों से, अपनी बीवियों से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हुई। जब वहाँ तवक्कुआत वाबस्ता हुई और वो तवक्कुआत पूरी ना हुई और वो तवक्कुआत पूरी ना हुई, तो इंसान फिर डिसहार्ड हुआ और फिर परेशानी का शिकार। इसी तरह औलाद से वाबस्ता हुए, तो औलाद के मामलात आप देखें कि वो लोग जिन्होंने औलाद की तरफ से टेंशनें ली, तो आज वो देखें किस तरह की बेचारी अज़ियतों का सामना कर रहे हैं। इसी तरीके से औलाद का वालिदैन की तरफ से, इसी तरीके से आइज़ा अकारिब की तरफ से, ख़ानदान की वजह से, बहन-भाइयों की वजह से। अच्छा, वो लोग ख़ास तौर पर कारोबार में जिनका नुकसान हो गया, जब कारोबार में नुकसान हो गया, तो वो बेचारे जो है परेशान हो गए। उनकी उनकी नींदें ख़त्म हो गई, एंग्ज़ायटी का शिकार हो गए, सोते हैं तो फ़ौरन एकदम खड़े हो जाते हैं, फ़ौरन उनको जैसे उनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये सारे मामलात का शिकार ज़हनी दबाव की वजह से होता है। नाज़रीन करम, इसको उमूमी तौर पर आप इस तरह भी समझ सकते हैं, आज के दौर के अंदर जो है एक मोबाइल की दुनिया है। ये मोबाइल की दुनिया नाज़रीन कराम, इसके अंदर बहुत से लोग बहुत आसानी के साथ बहुत से मामलात मैनेज करते हैं। आज इस मोबाइल की दुनिया ने इंसान के रवाबित और राब्तों को बहुत आसान कर दिया और इसी के ज़रिए से आज, पहले बहुत से लोग कंप्यूटर के ज़रिए से और बहुत से मामलात के ज़रिए से अपने मामलात को मैनेज किया करते थे। लेकिन आज इस मोबाइल की दुनिया के अंदर आपका बैंक भी आ गया, आपके मामलात भी आ गए हैं, आपके आपके सोशल रवाबित भी हो गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट सारा कुछ हो गया इसके अंदर। लेकिन नाज़रीन किराम, जब आप इसके अंदर इतना कुछ रखते हैं, कभी आप इसकी मेमोरी से ज़्यादा, यानी जितनी इसके अंदर स्पेस मौजूद है, अब देखें ना, किसी मोबाइल के अंदर, मैं अभी आपको मोबाइल तो समझाने से रहा, लेकिन ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि किसी मोबाइल की मेमोरी जो है वो 32 गीगाबाइट होती है, किसी की 62 होती है, किसी की 128 होती है। इसी तरीके से इस आगे बढ़ते चले जाएँ। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की उम्र के लिहाज से उसकी मेमोरी के अंदर इतनी ही स्पेस रखी होती है। अब अगर वो उस स्पेस से ज़्यादा अपने मामलात को जो है वो फैलाना शुरू करता है और उसको मेंटेन नहीं करता और वो मल्टीटास्क अपने ज़िम्मे ले लेता है। आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर वो लोग जो सब जल्दी पागलपने का शिकार हुए हैं, वो जल्दी मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं, तो आप ये देख रहे हैं वो ज़हनी दबाव क्यों हुआ? कि उन्होंने अपने मामलात को इस कदर फैला दिया कि मल्टीटास्क उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया और फिर वो एक को भी मैनेज नहीं कर पाए और फिर यकीनन नाज़रीन इकराम, उनकी दिमागी तवाज़ुन जो है वो खो बैठे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने मामलात ज़िंदगी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, खास तौर पर अब अगर आप इस मोबाइल के हवाले से मैं एक एग्जांपल दे रहा था, जब आप उस पर बोझ डालते हैं तो आपका मोबाइल भी हैंग होना शुरू हो जाता है। जब आप उस पे बहुत ज्यादा स्पेस से ज्यादा उस पर बोझ डालना शुरू करते हैं तो वो हैंग हो जाता है। इसी तरीके से इंसान का जो दिमाग है, इससे सारे आज़ा हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका पेशाब का सिस्टम, मसाने का सिस्टम बेहतरीन काम करेगा। आपका दिमाग का सिस्टम सही काम कर रहा है, आपको जो है माशाल्लाह खाने की लज्जत भी मिलेगी, खाने का टेस्ट भी मिलेगा। आपका दिमाग सही काम कर रहा है। अब देखें नाज़रीन करम, माशरे के अंदर आज बहुत से लोग आसाबी तत्वों का शिकार करते हैं। अब ये देखें अर्थराइटिस का मर्ज क्यों बढ़ रहा है? अर्थराइटिस का मर्ज एक तो वेदर के लिहाज से भी यूके यूरोप के अंदर इतनी सूरज की रोशनी नहीं होती, जिसकी वजह से आप ये देखें कि ठंड की वजह से अर्थराइटिस का मर्ज हो जाता है। लेकिन आज वो ममालिक जहां पर खास तौर पर मौसम भी बिल्कुल मोतदिल है, लेकिन वहां भी अर्थराइटिस का मर्ज है, आसाबी कमजोरी की शिकायत करते हैं, थके थके हुए रहते हैं। वो थकावट क्यों है? इंसान का एक वक्त की एक कैफियत ये थी कि नाज़रीन किराम, इंसान बहुत से मामलात को जो है वो ऐसे ही मैनेज कर लेता था। आज हर बंदा थका-थका हुआ महसूस होता है। बेहतरीन से बेहतरीन बंदा। इसलिए कि उसने अपने मामलात ज़िंदगी को बहुत फैला दिया, जिसकी वजह से ज़हनी तनाव का, ज़हनी दबाव का शिकार हुआ और इसकी वजह से दबाव जब हुआ दिमाग पर, तो यकीनी तौर पर इंसान डिप्रेस होता है। लेकिन याद रखिए नाज़रीन करम, दुनिया के अंदर वो बंदा जो किसी मामले में थोड़ी बहुत टेंशन नहीं लेता। वो कहते हैं ना कि यार ये बंदा जो है ऐसा है, यार ये बिल्कुल टेंशन फ्री है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री भी नहीं होना चाहिए। इंसानी फितरत में रखा गया है, थोड़ी बहुत टेंशन किसी को, इंसान को लेनी चाहिए। यानी कि एक शख्स है वो गैर ज़िम्मेदार है, उसको किसी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा ही नहीं है। घर के अंदर माशाल्लाह 5 भाई हैं, पाँचों में से 4 भाई हैं माशाल्लाह, वो बड़ी मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, टेंशन लेते हैं, ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते हैं। एक है जो बिल्कुल गैर ज़िम्मेदार है, जो टेंशन ही नहीं लेता किसी बात की, तो ये तो गलत है। ज़िम्मेदारी लेना, टेंशन लेना, थोड़ी बहुत किसी बात की यानी कि थोड़ा-सा डिप्रेस होना, ये ज़रूरी है। लेकिन इतना ज़्यादा कि आप उसको मैनेज ही ना कर पाएँ, तो नाज़रीन किराम, ये एक तवज्जो तलब बात है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अब आइए नाज़रीन किराम इलाज की तरफ। ये जो मैंने आपको बातें की, आपकी तवज्जो इस तरफ करवाई, वो ये है कि आप सबसे पहले अपने मामलात ज़िंदगी को मैनेज करना सीखें।
چاہے کاروباری ہیں، چاہے گھریلو ہیں، چاہے آپ کے فائنینشیل ہیں، جو بھی معاملات ہیں اس کو مینج کریں. اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی زندگی کا ٹارگٹ اچیو کریں. کہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے بچے ہیں جو اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھے اسکول میں، اچھے گرامر اسکول میں، یا بہت سے بچے، آپ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں، وہ مختلف بیماریوں کا، اعصابی کمزوریوں کا یا مینٹل پرابلم کا شکار ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. تو اس لیے بچے کی عمر کے لحاظ سے اس سے اتنی زیادہ اس سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بچہ جو ہے یعنی کہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے. بہرحال ناظرین کرام، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ مینج کرنا سیکھیں. دوسری بات، اب آئیے ناظرین کرام گھریلو غذاؤں کی طرف. اور اس کے اندر ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ کا شکار انسان اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب رات کی نیند پوری نہیں ہوتی. وہ بندہ یا وہ انسان جو رات کی نیند پوری نہیں لیتا ہے اور رات کی ارلی نائٹ وہ نہیں سوتے. یاد رکھیے، دنیا میں آپ تمام دوائیں استعمال کریں، ذہنی دباؤ کے لیے جو جتنی دوائیں دی جاتی ہیں ناظرین کرام، وہ آپ کو صرف اور صرف مدہوشی کے لیے، یعنی کہ آپ کو صرف اور صرف نیند کی دوائیاں دی جاتی ہیں. خاص طور پر ذہنی تناؤ کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں ان میں چڑچڑاپن بھی بہت ہوتا ہے، ان میں غصہ بھی بہت ہوتا ہے، وہ لڑتے جھگڑتے بھی بہت ہیں. تو یہ جو غذائیں اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، سیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے، شہد اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے سبحان اللہ آپ کی ڈپریشن، آپ کا ایگزائٹی اور آپ کا ایگزائٹی لیول اور یہ سارا جو ہے آپ کے اندر چڑچڑاپن، غصہ، یہ سب کا سب آپ کا اسٹریس لیول جو ہے نا وہ الحمدللہ ایک لیول پر آ جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے معاملات زندگی کو مینج کرنا ہے. اب آئیے ناظرین کرام، غذائیں کون کون سی ہیں جن کو استعمال کر کے جو لوگ ایگزائٹی کا شکار ہیں، جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ کیسے گھریلو غذاؤں کے ذریعے سے اپنے زندگی کے خاص طور پر ایگزائٹی کو اور اسی طریقے سے ڈپریشن کو اور ذہنی دباؤ کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ناظرین کرام خاص طور پر الائچی بہت اچھی غذا ہے. الائچی کو اگر آپ اس طرح استعمال کریں کہ صبح شام، صبح ناشتے کے ساتھ جو ہے ایک ناشتہ کر لیا، ناشتے کے بعد 2 الائچی جو ہے آپ نے منہ میں ڈال دی اور اس کو چبا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. الائچی کا کعوہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میری جو قہوے کی ریسیپی ہے نا ناظرین کرام، یہ آپ کو ایگزائٹی سے بھی بچائے گی، ڈپریشن سے بھی بچائے گی اور آپ کے اعصابی طور پر بھی آپ کو مضبوط کرے گی. میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ میرا جو قہوہ ہے، یقین جانیے کہ آپ کو بہت سے مرضوں سے آپ کو بچائے گی اللہ کے حکم سے. لیکن کیا ہے، اگر آپ اس کو پابندی سے استعمال کریں، اور وہ جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے وہ قہوہ، آپ نے کون کون سا میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں. دوسری بات، آپ سیب کا استعمال کریں. وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں وہ سیب کا استعمال کریں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ایگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ان میں اکثر قبض کی شکایت بھی کہا جاتی ہے. اگر قبض کی شکایت ہے آپ کو، آپ کے یعنی کہ آپ کا انسانی فضلہ جو ہے اس کا اخراج نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے بھی آپ ہمیشہ سر درد کا شکایت کرتے ہیں، ہمیشہ جو ہے آپ ڈپریشن کا، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ساری کیفیات آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اعصابی طور پر اپنے آپ کو ٹائٹ اور تھکا تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ قبض کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے الائچی کا استعمال کریں. قہوہ وغیرہ جس طرح میں نے ذکر کرتا ہوں، سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، اجوائن، کلونجی اور منٹ، پودینہ، اس کا قہوہ بنا کر پئیں، یہ بہت مفید ہے. دوسرا، آپ سیب کا استعمال دن کے اندر خاص طور پر صبح اور شام کے درمیان کا جو ٹائم ہے، ایک فروٹ ٹائم رکھیں. خاص طور پر سیب کو جو ہے کاٹ کر نہیں کھائیں، اس کو خوب لیں. اس کو اگر کسی کے دانت نہیں ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ماشاءاللہ نوجوان ہے تو دانت سے جو ہے آپ خود کاٹ کر اس کو کھائیں. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور اس کے بعد آپ جو ہے یہ نٹس فروٹ میں خاص طور پر یہ جو نٹس فروٹ جتنے ہیں، یہ ڈرائی فروٹ، اس میں اخروٹ کا استعمال زیادہ کریں. اسی طریقے سے آپ جو ہے شہد کا استعمال کریں، ہنی کا استعمال کریں. ہنی جو ہے صبح کے وقت میں 1 چمچ آپ کھا لیں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے. اسی طریقے سے ناظرین کرام، صبح کے وقت میں جب سورج صبح نکلتا ہے، میرا یہ تجربے کی بات ہے، اگر وہ لوگ جن کو ایگزائٹی ہوتا ہے وہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں، فجر کی نماز کے بعد اشراق کے لیے مصلی پر بیٹھے رہیں، اور آپ کا گھر کے اندر جس کھڑکی سے سورج کی صبح صبح جو کرنیں پھوٹتی ہیں اور وہ اس کی روشنی آتی ہے نا، سورج کو صبح اٹھ کر آپ نے دیکھنا ہے اور اس وقت آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورج کو دیکھتے رہنا جتنا وقت تک آپ ممکن ہو سکے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کا اسٹریس لیول کتنا نیچے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جو بھی بیمار ہیں، جس بھی مرض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کریم سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے. دل چاہتا ہے بس اوقات کسی بھی ٹاپک پر بہت لمبی گفتگو کروں، مزید سیر حاصل گفتگو کروں، لیکن آپ کی کالز کو بھی تو شامل کرنا ہوتا ہے. تو وقت آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. فرسٹ کالر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بہن مہوش ہیں؟ جی مہوش بات کر رہی ہوں برمنگھم سے.
جی بہن مہوش جی جی مجھے فرمائیے خالہ کس کے کے حوالے سے؟ متعلق سوال کرنا تھا. جی خالہ کی عمر؟ جی ان کی عمر 61 ہے اور ویٹ ان کا 9 سٹون ہے. جی سوال؟ جی سوال یہ ہے کہ ان کا سوڈیم لیول بہت کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم میں اتنا اسٹیمنا نہیں رہا, بہت کمزوری فیل ہوتی ہے انہیں, ذہنی کمزوری بھی کافی ان کو ہو گئی ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں پڑ رہی, تو اس کے لیے کچھ بتا دیں پلیز. اچھا شوگر کیسی ہے ان کی؟ جی شوگر ان کی ٹھیک ہے, اب زیادہ نہیں ہوتی, اور ہارٹ پیشنٹ بھی وہ ہیں, اوپن ہارٹ سرجری ان کی ہوئی تھی دو کب تین ہوئی سال تھی؟ پہلے. جی 2018 میں ہوئی تھی. اچھا ٹھیک. اور میرا دوسرا سوال آپ سے پھول مکھانے کے متعلق ہے, کیا وہ ہر شخص لے سکتا ہے؟ اگر آپ کو بہت تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے تو پھول مکھانے استعمال کیے جا سکتے ہیں, ان کے فائدے بتا دیں پلیز. میں پھول مکھانے کے فوائد ذکر کرتا ہوں, ٹھیک کیونکہ ہے؟ میں لینا چاہ رہی ہوں, مجھے خود بھی کافی تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تو میں نے ان کے بارے میں نہیں سنا ضرور تھا لیجئے, آپ میں سے. اس کا انشاءاللہ پورا نسخہ ایک بتا دوں کہ آپ جی اس جزاک کو کس اللہ طرح بہت استعمال آپ کیا انشاءاللہ اپنی دعا میں. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ, نام عمر وزن شہر؟ عمر 74 ہے اور نام ابو ذر خان. ابو ذر خان اچھا, 74. وزن کتنی ہے؟ ان کا ڈیمنشیا ہے. اچھا ڈیمنشیا. اچھا عمر کتنا, ان کا وزن کتنا ہے؟ وزن تقریباً 65 کلو. اچھا ٹھیک ہے. ڈیمنشیا کتنا عرصے سے؟ ڈیمنشیا تقریباً 10 سال سے ہے. تو اب تو واسکولر ڈیمنشیا دن بدن زیادہ ہی بھولتے جاتے ہیں. آپ تو اپنے بیٹوں کو بھی یاد نہیں کر سکتے, مطلب انہیں بھی یہ نہیں پتا یہ کون ہے. تو اچھا کوئی ایسے شوگر کیسی ہے, کیا ٹیبلٹ لیتے ہیں, انسولین لیتے ہیں؟ شوگر ہے, ان کے شوگر ہے. انسولین لیتے ہیں, ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ وہ ٹیبلٹ دیتے ہیں. ٹیبلٹ لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ان کا وزن ابھی اور زیادہ کم ہونا شروع ہوا ہے, کتنا عرصے سے کم ہونا شروع ہوا ہے, یا پہلے وزن ان کا ایسا ہی تھا؟ یہ وزن واک بہت کرتے ہیں, 2-3 گھنٹے روز کرتے ہیں, تو وزن ان کا تقریباً ماشاء اللہ. 65 ہی ہے مثلا. پہلے شروع سے ان کا وزن یہی ہے یا اس سے کم ابھی ہوا ہے؟ نہیں, یہ شروع سے اتنا ہی ہے, کبھی کبھی اوپر نیچے چلا جاتا ہے, 70 تک بھی چلا گیا مثلا. ٹھیک ہے. اچھا روزانہ 2 گھنٹے واک کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ. 2 گھنٹے. کل تو لندن میں گم ہو گئے, 6 گھنٹے تک وہ کرتے رہے, بڑی مشکل سے ڈھونڈا. اچھا اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ شفقت سلامت رکھے. میں ذکر کرتا ہوں, قبض کی بیماری, قبض تو نہیں ہے ان کو؟ نہیں. کوئی آپریشن وغیرہ؟ ان کو آئی کا آپریشن ہوا ہے, گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے. کب ہوا تھا؟ ابھی گھٹنوں کا 2-3 سال ہو گئے, آئی کا 4-5 سال ہو گئے. اچھا آئی کا بھی ہوا ہے, اور اچھا جب آئی کا آپریشن ہوا ہے تو آئی میں کیا پرابلم تھی, موتیا تھا, کیا تھا؟ نہیں, ان کو بچپن سے انہیں نظر کی خرابی تھی. انہیں کورنیا ٹرانسپلانٹ 1973 میں ہوا تھا. پھر دوسری بار 6 سال ہو گئے انہیں کورنیا ٹرانسپلانٹ دوبارہ ہوا. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک جی. نیکسٹ کالر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نام عمر وزن شہر؟ جی امی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں 2 سوال. ان کا نام ہے سلطانہ, ان کی عمر ہے 80 سال. اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وزن ہے 61 kg. جی ہاں فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی آپ نے امی کو شوگر کے لیے بتایا تھا کہ کالے جو, میتھی کے بیج اور کاجو پیس کے, کیا آپ نے کہا تھا کہ اجوا کے سائز کی گولیاں بنائیں اور بعد میں بھی اجوا کھانی چاہیے؟ اور دوسری بات, میں نے تو گجوا کے حوالے سے تو میں نے ذکر نہیں کیا, اجوا والا میرا نسخہ نہیں ہے, شاید آپ کنفیوز ہو رہی ہیں. نہیں, ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ کالے جو, میتھی کے بیج اور کاجو پیس کے مسائل طور پہ اجوا کی سائز کی گولی کا کہہ رہے ہیں. میں نے گولی کا میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے ایسے ہی ہمیشہ کہتا ہوں, اس کو چمچ 1 ٹی اسپون بتاتا ہوں, ٹیبل اسپون بتاتا ہوں, اس کو اس طریقے سے نہیں. میں نے کبھی گولیوں کے حوالے سے نہیں ذکر کی. اچھا جی. تو اب آپ پوچھیں کہ کیا پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں, تو یہ جو آپ نے بتایا کالے جو, میتھی کے بیج اور کاجو, وہ 1 ٹی اسپون پھاکیں. جی صبح شام 2 ٹائم کھائیں, صبح شام 2 ٹائم کھائیں. صبح شام, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے, امی کو 1 ہفتہ پہلے ہوئے
وہ باتھ روم میں گر گئی تھی. ہم A&E گئے تھے, وہاں انہوں نے سب چیک اپ کیا, کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی ہڈیاں نہیں ٹوٹی, لیکن جہاں وہ گری ہیں وہاں ہڈی پہ چوٹ آئی ہے, تو اس کے لیے وہ کیا کریں؟ ہڈی کون سی ہڈی پر؟ کولے کی ہڈی پر؟ جی جی جی. میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک. اور سنیے, اپنے لیے میرا نام سارا ہے, میرا وزن ہے 70 kg اور عمر ہے 52. مجھے اکثر کمزوری کی شکایت ہوتی, ٹانگوں میں کمزوری اور جنرل سستی. ٹھیک ہے. آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی, ٹیبلٹس لیتی ہوں. ٹھیک ہے. قبض کی شکایت تو نہیں رہتی؟ جی. ٹوائلٹ روزانہ جاتی ہیں بڑے پیشاب کے لیے؟ ہمیشہ تو نہیں جاتی ٹوائلٹ کے لیے, روز تھوڑا بہت قبض کا مسئلہ ہے. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ پروگرام دیکھ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حکیم صاحب آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. نام, عمر, وزن, شہر؟ میرا نام مسز احمد ہے, پولینڈ سے بات کر رہی ہوں. وزن 11 اسٹون ہے, 50 پلس میری ایج ہے. وزن آپ منہ کے قریب کریں تھوڑا, ریسیور آپ دور سے بول رہی ہیں, تھوڑا نزدیک کریں. 50 پلس میری ایج ہے. اچھا 50 پلس ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ اسکاٹ سے. اچھا جی فرمائیے. ایک دو مسئلے ہیں. ایک تو ہے کہ مجھے ویسے تو جوڑوں کو درد ہے, کوئی دوائی نہیں لیتی. دوسرا آج کل میرے ہے نا دونوں پیروں کے تلووں میں اور ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے. اور دوسرا میرا جو ناک ہے اس کی رائٹ سائڈ ہے نا, مڈل میں وہ جو ہڈی ہے وہ بھی بہت درد کر رہی ہے 2-3 دن سے. کیا آپ بتا دیں گے کچھ دیسی حکیم صاحب؟ پاؤں کی جو اوپر کی ہڈی ہے نا؟ نو پاؤں کے تلوے. پاؤں کے تلوے ہو گئے, تو ہڈی کون سی ذکر کی آپ نے؟ دونوں. آپ نے پاؤں کے تلووں کے بعد ہڈی, پاؤں کی ہڈی کی ذکر کر رہی ہیں آپ نا؟ نہیں, میں پاؤں کے تلووں کی بات کر رہی ہوں کہ ان میں درد ہوتا ہے, یہ چلتی ہوں تو دکھتے ہیں. دوسرا جو میں نے ناک کی ہڈی کا کہا ہے کہ ناک جو رائٹ سائڈ ہے نا, وہ مڈل میں ناک کی جو مڈل والی ہڈی ہے نا وہ درد کر رہی ہے 2-3 دن سے. اس کیا کروں میں جیسی نسخہ کوئی نا؟ اندر سے درد کر رہی ہے یا اوپر والے حصے سے درد کر رہی ہے؟ باہر سے. اچھا تو کیا چشمہ پہنتی ہیں آپ؟ نہیں, میں چشمہ تو اسی وقت پہنتی جب قرآن پاک کی تلاوت کرتی. تو یہ کتنا عرصے سے درد کر رہی ہے آپ کو؟ 2-3 دن ہو گئے. ناک کی جو ہڈی ہے تو پیروں کے تو کیا سجدہ کہیں آپ کو اس پر کہیں زور پڑا ہے یا اچانک کہیں لگ گئی ہے, کچھ ایسا کچھ ہوا؟ ہاں مجھے تو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا, بس مجھے یہی پتا ہے کہ وہ درد وہ دکھ رہی. سانس لینے میں اندر کو تکلیف ہوتی ہے آپ؟ نہیں سانس اگر زور سے سانس کھینچے اندر یا زور سے سانس باہر نکالے پھر تکلیف ہوتی ہے؟ تو ٹھیک آ رہا ہے. بس میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جی ناظرین کرام, انشاءاللہ اب ہم جوابات کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر مزید سوالات شامل کریں گے. بہن مہوش ہیں برمنگھم سے, ان کی خالہ, ان کی عمر 61 ہے, 9 اسٹون کا وزن ہے, ذہنی کمزوری ہے اور ان کے ہارٹ سرجری بھی ہوئی ہے 2018 میں. اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کیا جائے. دیکھیں خاص طور پر جب بھی عمر کی زیادتی ہو جائے تو انسانی فطرت کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. اعصابی طور پر کمزوری ہو جاتی ہے, دماغی طور پر کمزور ہو جاتی ہے, اب اس کے لیے سب سے بہترین ایک تو یہ ہے کہ بزرگوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو مساج نہ چھوڑیں. خاص طور پر اگر آپ دیکھیں جوان بھی ہے نا تو پھر بھی آپ اپنے جسم پر تیل ضرور لگائیں. اور ماشاءاللہ اس ملک کے اندر زیتون کا تیل خالص سے خالص اچھے سے اچھا مل جاتا ہے. پاکستان والے بیچارے وہ چھوٹی سی بوتل بھی لائیں تو اتنی مہنگی ہوتی ہے, وہ بیچارے لانے سے رہے. یہاں تو ماشاءاللہ طرح طرح کے اچھے آرگینک تیل ہیں. تو ایک تو سر کا مساج بھی کریں, دن میں امی کے سر کا مساج کریں خالہ کا, اور اسی طرح ان کے پاؤں کے تلووں کا مساج ضرور کریں, ان کی ٹانگوں کا مساج کریں. ایک بات, ان کے اعصاب کا یعنی کہ ہاتھوں کا ان کا مساج ضرور کریں, ان کے لیے مساج بہت ضروری ہے. اچھا اس کے علاوہ ذہنی کمزوری کے لیے, اور آپ بھی پوچھ رہی تھیں پھول مکھانے کیسے استعمال کیے جائے, تو پھول مکھانے آپ خالہ کو بھی کھلا سکتی ہیں اور خود بھی کھا سکتی ہیں. دونوں کی کمزوری کے لیے بہت جن کو بھی تھکاوٹ کی تھکاوٹ کا شکایت کرتے ہیں یا تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں, تو وہ یہ نسخہ ضرور استعمال کریں. آپ لے لیں السی
السی کے بیج 100 گرام، میتھی کے بیج لے لیں، میتھی دانہ لے لیں 100 گرام، اور پھول مکھانے لے لیں آپ 200 گرام. اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر لے لیں، اگر آپ کو کسی نٹ سے الرجی نہیں ہے تو یہ تمام نٹس جتنے ہیں، یعنی کہ اخروٹ ہو گئے، بادام ہو گئے، کاجو ہو گئے. اگر آپ کو پستے سے الرجی ہے، بعض لوگوں کو پستہ جو ہے وہ الرجی ہو جاتی ہے، تو آپ پستہ نہ بھی ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس تمام چیزوں کو بھون کر اس کو سفو پاؤڈر بنا لیں. اور پھر کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کا ذکر میں چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو، اور الحمدللہ پروگرام جاری ہے صحت اور حکمت. اور الحمدللہ ایوری تھرسڈے اور ایوری سیٹرڈے الحمدللہ 6 سے 7 یہ باقاعدہ لائیو ہوا کرتا ہے. اور الحمدللہ آپ حضرات کے سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں، اور آپ کی بیماریوں کا حل کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھریلو غذاؤں کے ذریعے سے اور آپ کے کچن کے اندر موجود اجزاء سے، تو کوشش کریں کہ ان کو پابندی سے استعمال کیا کریں. اس سے بے شمار مریضوں کو شفا یابی نصیب ہو رہی ہے. آپ کیوں شفا حاصل نہیں کر رہے؟ حضرات کرام، چلتے ہیں جوابات کی طرف. میں ذکر کر رہا تھا بہن مہوش برمنگم سے، ان کی خالہ کے حوالے سے میں نے جواب دیا کہ ذہنی کمزوری اور اسی طرح جسمانی کمزوری بھی ہو جاتی ہے. کمزوری عمر کے لحاظ سے ہو جاتی ہے، اور خود بھی جو تھکاوٹ کے شکار ہیں یا تھکے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ یہ نسخہ ضرور استعمال کریں. 100 گرام السی کے بیج، 100 گرام میتھی دانہ، 100 گرام کاجو، اسی طرح 100 گرام اخروٹ، 100 گرام بادام. اور باقی یہ اگر 4 مغز ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، نہیں ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اس کے اندر 100 گرام سونف بھی ڈالیں گے، لیکن تمام چیزوں کو ہلکا ہلکا توے پہ بھون لیں. اچھا، کوئی اگر اس میں نٹس نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں، کوئی حرج نہیں ہے. صرف کاجو ڈال دیں، صرف بادام ڈال دیں. ضرور نہیں سارے ہی نٹس شامل کرنے ہیں، لیکن اخروٹ آپ ضرور شامل کریں. اخروٹ بڑی زبردست چیز ہے. اچھا، یہ تمام چیزیں آپ کیا کریں کہ اس کو بھون لیں. بھوننے کے بعد جو ہے، اور سونف کو بھی بھون لیں، اور ان تمام چیزوں کو بھوننے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنا کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں. صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، صبح تقریباً آپ یہ لے لیں 3 ٹیبل اسپون. جس طرح آپ سیریل لیتے ہیں نا، سیریل کے اندر بھی ڈال کر آپ کھا سکتے ہیں. آپ ایسی کھا کر اوپر سے اس کے ساتھ دودھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. یہ جس طرح آپ چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کی غذا کا حصہ ہونا چاہیے. تو جب آپ کی غذا کا حصہ ہوگا، اور اس کے ساتھ پھول مکھانے میں نے کہا تھا 200 گرام، تو ان تمام چیزوں کا صفوف بنا لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ انشاءاللہ العزیز ایک 40 دن کے اندر یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کہیں گے آپ کو دوبارہ جوان ہو گئے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. تو اس نسخے کو ضرور استعمال کریں. آپ بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن بچوں کو استعمال حصہ بقدر جسہ، یعنی کہ جو جتنے بڑے ہیں ان کو اس کے لحاظ سے استعمال کرنی چاہیے. یہ غذائی ہے، ایک ٹونک ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بہترین توانائی کے لیے، بچوں کی نشو و نما کے لیے بہترین چیز ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ہمارے ابو ذر خان صاحب ہیں، ان کی عمر 74 ہے، 65 کے جی ان کا وزن ہے، ڈیمینشیا ہے ان کو، اور 10 سال سے، اور بھولنے کی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہے. گھٹنوں کا آپریشن بھی ہوا تھا ان کا، اور آئی کا آپریشن بھی ہوا ہے. لیکن ڈیمینشیا کے جو مریض ہیں خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان کو جب ڈیمینشیا شروع ہوتا ہے، شروع میں خاص طور پر فالج ہو جائے، ڈیمینشیا کے مریض ہو جائیں، یا اسی طریقے سے اعصابی طور پر کسی بھی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو خاص طور پر مساج کی، جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا، مساج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو ان کی ظاہری باتیں، خون کے اندر خون کا دوران درست طور پر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بس اوقات کیا ہے کہ دماغی طور پر، ذہنی طور پر دباؤ کی وجہ سے بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، بس اوقات انسان، کوئی شخص ہے، اس کو جب غصہ آتا ہے اور دماغ پر اس کا غصہ سوار ہو جاتا ہے، تو عام نارمل بندہ بھی جو ہے اس کے اندر کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ ایسے کانپنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اس غصے کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے. تو اس لیے ایسے مریض کا ایک تو مساج کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو خاص طور پر مساج جب بھی کریں تو گرم تیل کے ساتھ، اور نیم گرم تیل ہو. تیل کا تیل لے لیں 100 گرام، اور اسی زیتون کا تیل لے لیں 100 گرام، اور کلونجی کا تیل لے لیں 100 گرام. ان 3 تیلوں سے مساج کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کافی افاقہ محسوس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھولنے کی بیماری ہے، تو وہ میں نے ذکر کیا، ان کو جو پہلے میں نے نسخہ ذکر کیا تھا بہن مہوش کے لیے، آپ بھی وہی وہ پھول مکھانے والا اور جو پورا یہ نسخہ ہے وہ آپ بھی استعمال کریں. یہ بہت مفید ہے، انشاءاللہ سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن کوشش یہ کریں کہ خاص طور پر اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں جس میں میٹھے کی زیادتی ہو.
اچھا، اور ہماری بہن سلطانہ ہے، ان کی عمر جو ہے 80 سال ہے، اور ہماری اماں جی ہیں، اور ان کی عمر 61 کے جی ان کا وزن ہے. باتھ روم میں گر گئے تھے، اور اس کے بعد ایک اور نسخہ انہوں نے پوچھا کہ میتھی دانہ میں جیسے ذکر کرتا ہوں شوگر والوں کے لیے نسخہ میتھی دانہ اور کالے جو، اور اسی طریقے سے اور جو اور کاجو، یہ 3 نسخے جو ہے یعنی کہ 100 گرام لے کر اس کو بھون کر اس کو استعمال کریں. صرف میں کبھی بھی گولیوں کے حوالے سے ذکر نہیں کرتا، میں نے آج تک کوئی اپنے پروگرام میں گولی وولی کا ذکر نہیں کیا. کیوں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک گولیاں ہی دیتے رہتے ہیں. ہمارے کراچی کے اندر بھی بڑی زبردست ایک بات کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو صفوف بنا کر 1 ٹی اسپون صبح کے وقت میں لے لیں، 1 ٹیبل اسپون لے لیں صبح کے وقت میں. ٹیبل اسپون لیں تو بہت بہتر ہے انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا لے لیں صبح کے وقت میں، پہلے آدھی چمچ لے لیں، پھر آدھی چمچ لے لیں، تو اس کے ساتھ جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ لے لیں، رات کو بھی اور صبح بھی. دوسرا آپ کیا کریں، آپ باتھ روم میں گر گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ کولے کی ہڈی پر چوٹ آ گئی، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ زیتون کا تیل لے لیں، تقریباً آپ 50 گرام، اور اس کے اندر آپ تقریباً ادرک کا جوس نکال لیں 100 گرام. یہ نکال لیں، نکالنے کے بعد اس کے اندر یعنی نیم گرم تیل ہو، اور یہ 100 گرام جو ادرک کا جوس ہے اس کے اندر شامل کر لیں، اور اس تیل سے مساج کریں. جب بھی استعمال کرنا ہو تو اس کو گرم کر کے اس کو مساج کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا. اچھا، اس کو مزید مفید بنانے کے لیے اس کے اندر آپ لہسن بھی شامل کر سکتے ہیں. تو لہسن کا ارک نکال کر بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو لہسن اس میں جلا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ زیتون کے تیل کے اندر نہیں جلائیں گے، بلکہ کلونجی کے تیل کے اندر جلا کر بھی اس کا آئل بنا سکتے ہیں. وہ پھر کسی موقع پہ میں ذکر کروں گا. بہن سارا، ان کی عمر 52 ہے، 70 کے جی ان کا وزن ہے. کمزوری کی شکایت کر رہی ہیں ٹانگوں میں، اور شوگر بھی ہے، ان کو قبض کی شکایت بھی ہے. دیکھیں خاص طور پر بس اوقات انسان یہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جسم تھکا تھکا ہوا رہتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے جو شروع میں نسخہ کی بتایا تو وہ آپ بھی استعمال کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ٹانگوں میں جو درد کی شکایت کرتی ہیں، اعصابی طور پر کمزوری کی شکایت، یہ شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے. جو بھی شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اعصابی طور پر، اندرونی طور پر ان کے جسم میں درد رہتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے ذکر کیا ہے خاص طور پر ایک تو مساج ضروری ہے، دوسرا آپ کو اپنی خوراک کے اندر ہیلتھی خوراک ضروری ہے. فریج کے آئٹم دیکھیں، خاص طور پر فروزن آئٹم آپ کو بند کرنے ہوں گے، تلی ہوئی چیزیں آپ کو بند کرنی ہوں گی. اپنی سادی غذا رکھیں. وہ لوگ جو 35 ابو ہو چکے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے معدے کا خیال نہیں کرتے اور اچھی اور ہیلتھی غذا نہیں کھاتے، انہیں اچھی اور ہیلتھی زندگی کا ملنا بہت دشوار ہو جائے گا. تو اس لیے اس پر توجہ دینا بہت ضروری. دوسرا یہ کہ آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے، قبض کے لیے میں ذکر کرتا ہوں ہمیشہ کیسٹر آئل کا. تو ہلدی والے دودھ کے اندر جو ہے آپ کیسٹر آئل 1 ٹیبل اسپون ڈال کر استعمال کریں. لیکن شوگر کے پیشنٹ ہیں آپ، تو شوگر کے پیشنٹ کے لیے میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ وہ آپ نیم گرم پانی کریں، ہلدی والا بنا لیں، ہلدی والا قہوہ بنا لیں. آپ 2 انچ کا ٹکڑا ڈال کر پانی کے اندر ہلدی کا، اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. جب 1 کپ رہ جائے 2 کپ ڈالیں، اور 1 کپ رہ جائے اس کو اتار لیں. اتارنے کے بعد اس میں ایک چمچ جو ہے کیسٹر آئل ڈالیں. رات کو سوتے وقت اس کو پی لیں. ہفتے میں 3 دفعہ آپ ایسا کریں انشاءاللہ. جو شخص روزانہ پابندی کے ساتھ اس کو ایک ٹائم ٹوائلٹ کا نہیں ہے، بڑے پیشاب کے لیے ایک ٹائم نہیں جاتا، اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پیٹ کا نظام ٹھیک نہیں ہے. جو شخص بار بار ٹوائلٹ جاتا ہے اس کا بھی معدے کا نظام، اس کا پیٹ کا نظام خراب ہے. جو شخص جو ہے یعنی کہ جو کھانا کھاتا ہے فوراً ٹوائلٹ جاتا ہے، اس کو بھی IBS کہتے ہیں، یہ بھی بیماری، پیٹ کا نظام ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے انہیں یہ چاہیے کہ غذا کے اندر زود ہضم غذائیں کھائیں اور شوربے والے کھانے کھائیں، زیادہ فاسٹ فوڈ وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. آپ کی صحت اچھی ہوگی انشاءاللہ. کچھ کالز ہیں ان کو مزید شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. جی نام، عمر، وزن، شہر. میں اور تو بول رہے، میں بول رہی. جی میں سن رہا ہوں، مزید بات کریں. اچھا، میں مسز شاہ بول رہی ہوں، میں انگلینڈ سے ہوں. جی مسز شاہ، عمر بتائیں. عمر میری 80 سال عمر ہے. میرا وزن 9 سٹون. 80 سال عمر ہے آپ کی نا؟ جی 80 بتائیے آپ نے نا؟ 80 سال. جی اب بتائیے سوال کیا ہے؟ پیشاب کا پرابلم ہے، بار بار پہ آتا ہے. چھوٹا پیشاب. جی ہاں. میرا
गला खराब रहता रेशा बलगम निकल रही समझे नजला जा ये प्रॉब्लम मैं नमाज पढ़नी है तो मैं को टिश्यू पे को बाकी रखनी है इतना ज्यादा होता है मैं बड़ी तकलीफ है इस बात की है मेरा दूसरा मेरा शुगर प्रॉब्लम है पेशाब की प्रॉब्लम पेशाब अम्मा जी, ये आपको पेशाब की तकलीफ कितना अरसे से ज्यादा हो रही? काफी अरसे दिए दवाइयां वगैरह डॉक्टर की लिया सूट नहीं कीतियां और देसी कावे बना के डॉक्टर को गोलियां लै के भला ही नहीं ठीक होता। इंशाल्लाह अम्मा जी, आप माशाल्लाह सेहतमंद है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी सेहत आपकी। आजकल के जवानों के साथ खराब है, आप तो माशाल्लाह 80 साल की आप जवान हैं इंशाल्लाह। अभी भी मैं एक नुस्खा बताता हूँ, आप और जवान हो जाएंगे इंशाल्लाह, बेहतर हो जाएगी सेहत इंशाल्लाह। ठीक है, आप परेशान ना हो इंशाल्लाह, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नाम, उम्र, वजन, शहर? मेरा मिस बेगम बोल रही है, उम्र 70, वजन 9 स्टोन। जी फरमाइए, सवाल क्या है? मैनू गैस बहुत ज्यादा है, गले ती उठदी है गैस, पेट विचों नहीं आती गले ती, तो वो डकार आते हैं, बहुत ज्यादा डकार आते हैं, बहुत ज्यादा। तो मेरे सिरे च डकार जांदे ने, प्लीज इदा कोई दवाई दसे ना। कितना अरसे से? जी 2 साल हो गए। कब्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, ब्लड प्रेशर, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं कहाँ से कॉल कर रही हैं? इधर इंग्लैंड से कर रही, मैनचेस्टर से। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करें। ठीक है, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी इंशाल्लाह आप मजीद भी कॉल शामिल करेंगे, लेकिन कुछ जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मिसेस अहमद है स्कॉटलैंड से, इनकी उम्र 50 प्लस है और 11 स्टोन का वजन है। दोनों पाँव के तलवों में दर्द ज़्यादा है आजकल, तो इसके हवाले से कुछ जिक्र किया जाए। देखें, दोनों पाँव के तलवों में जो दर्द रहता है, एक तो ये कि अपने शूज़ को देख लें, जो ख़ास तौर पर आप शूज़ पहनती हैं, और वो शूज़ देखें। एक तो ये अगर बिल्कुल फ्लैट है तो उसके थोड़ा सा उसको चेंज कर लें, यानी कि कोशिश करें कि ऐसा ले लें जो ज़मीन से थोड़े से उठे हुए हों, और उसके लिए अच्छे से अच्छी कंपनियों के हैं, अच्छे से अच्छे लेदर भी है। तो जितना ज़मीन से, और ख़ास तौर पर ऐसा हो कि जिसमें आपकी एड़ी पर ज़्यादा वजन ना पड़े बल्कि पंजों पर वजन पड़े, तो इससे इंशाल्लाह आपके ये पाँव के तलवों का तकलीफ जो है बेहतर हो जाएगी। दूसरा काम आप ये करें कि रात को सोने से पहले पानी ले लें 2 किलो, उसके अंदर तकरीबन 10 टेबल स्पून आप उसके अंदर पिंक साल्ट डाल दें, उस पानी को अच्छी तरह उबालें, और जब वो पानी थोड़ा सा कम हो जाए, यानी कि 2 किलो से 1.5 किलो रह जाए, उसको उतार लें, और उसके अंदर अपने नीम गर्म पानी हो तो उसके अंदर अपने पाँव रखें, थोड़ा सा यानी कि पाँव को यानी कि उसके अंदर पाँव को हिलाती रहें, और जब पानी देखें ठंडा होने लगा, उसको पाँव को निकाल दें। निकालने जब पानी वहाँ से पाँव निकालेंगे तो हवा नहीं लगनी चाहिए, उसको फौरन तौलिया वगैरह के अंदर अपने लपेट दें, और फिर लपेटने जब सुखा लें, सुखाने के फौरन बाद अब आप जो है वो उस पर जैतून के तेल से मसाज कर लें, जैतून का तेल ले लें। और इसी तरीके से अदरक जो है, मैंने जैसे पहले नुस्खा जिक्र किया था, 100 ग्राम 50 ग्राम जो है जैतून का तेल ले लें, 100 ग्राम अदरक का जूस निकाल लें। ये अगर 100 ग्राम भी निकाल सकें, दोनों के वजन बराबर भी हो, 50-50 ग्राम हो, फिर भी काम चल जाएगा। तो इसको मिक्स कर लें। इस तेल को थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए। इसका जो है पाँव का मसाज करके रात को सूती जराबे, नायलॉन के या पॉलिस्टर के जराबे नहीं लेने आपने, बल्कि आपने सॉक्स जो है वो सूती हो, वो पहनकर रात को सो जाए। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि रात को सॉक्स पहनकर नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, लेकिन नायलॉन वगैरह के नहीं पहनने चाहिए। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जिनकी तकलीफ रहती है, तो यकीनन आप हॉस्पिटल में जाएं तो बेशुमार आपको मरीज ऐसे मिलेंगे जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, बाबरे मजबूरी वो सब कुछ करते हैं। तो बीमारों के लिए ये है कि वो सूती जराबे पहनकर फिर अपने रजाई डालकर फिर लेट जाएं। इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा ऐसा करेंगे, आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह, और ये पाबंदी से करें।
اگر صرف مساج بھی کرتے رہیں پابندی کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا. اسی طرح آپ کی ناک کی ہڈی میں تکلیف ہے تو ناک کی ہڈی میں یہی تیل جو ہے ناک کی ہڈی میں آپ بس اوپر لگائیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس میں ادرک ہوگی. تو ادرک بسا اوقات جب زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے تھوڑا سا کہ اس کی جو خوشبو ہے نا، اس کی خوشبو سے آنکھوں پر اس کے تھوڑے سے اثرات ہوتے ہیں. تو آپ صرف زیتون کے تیل سے بھی مساج کر سکتے ہیں. زیتون کا تیل سے ہلکا ہلکا مساج کریں نیم گرم کر کے، تو آپ یہ دیکھیں اس سے بھی کافی آپ کو افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی اندرونی طور پر کوئی تکلیف نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ یا اس کا دوسرا طریقہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں اسے، پاکستان میں تو ایسا کرتے تھے کہ ٹھکور کرتے تھے. ٹھکور جو آپ جانتے ہیں نا، یعنی کہ ریتی کو گرم کرتے تھے، جو بالکل بجری چھانی ہوئی بجری ہوتی تھی، اس کو گرم کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، کسی پوٹری بنا لیتے تھے اور اس کی چھوٹی پوٹلی بنا کر اس کو جو ہے نا یہاں جہاں بھی جسم میں درد ہوتا تھا وہاں اس کا تھوڑا مساج کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے تھوڑے سے اگر ایسا کر سکیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے. نہیں تو آپ چاول گرم کر کے بھی پوٹلی بنا کر اس سے مساج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کچھ کال سے مزید شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف بڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں نے جی یہ اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا ہے کہ میرے بیٹے کو دمہ ہے نا. بیٹے کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام ارکمید. بیٹی کا نام کیا نام بتایا؟ بیٹا میرا بیٹا ہے، بیٹے کا نام ارکمید. ارکمید؟ جی جی پہلی دفعہ سنا ہے ماشاءاللہ. ارکمید. اچھا ارکمید کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. 5 سال. وزن کتنا ہے؟ وزن 15 kg. اچھا جی پوچھیے. جی سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ اسے دمہ ہے تو 2 سال پہلے ہوا ہے، ابھی تک اسے آرام نہیں ہے بالکل بھی. انہیلر دیا ہوا ڈاکٹر نے، وہ بھی دے رہے ہیں. کون سا دے رہے ہیں؟ بلو انہیلر دے رہے ہیں؟ براؤن؟ بلو بھی دے رہے ہیں اور براؤن بھی دے رہے ہیں، دونوں دے رہے ہیں. اچھا دمہ ڈائگنوز کر دیا انہوں نے؟ جی دمہ ڈائگنوز کر دیا انہوں نے، بتا دیے کہ اس کو سانس کا مرض ہے؟ جی 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 جی. اچھا یہ بتائیے کہ دمہ اس کے علاوہ ان کو جسم میں کوئی ایگزیما وغیرہ خارش وغیرہ ہے؟ جی وہ بھی ہے اور اسے کانسٹیپیشن بھی ہے، دونوں. اچھا کانسٹیپیشن کتنا عرصے سے؟ وہ بھی تقریباً 3 سال سے ہو. تو اس کے لیے کیا دیتے ہیں؟ کبھی کچھ دیا کوئی دوائی وغیرہ؟ جی 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 اس کے لیے ہم اس کو ساشے دے رہے ہیں وہ بھی کال. ٹھیک ہے. کھانے میں کیا دیتے ہیں بچے کو؟ کھانے میں یہ زیادہ کچھ نہیں کھاتا ہے، بس یہی کرتا ہے کہ مجھے باہر کی چیزیں لے کے دے دیں. تو وہ تو نہیں لے کے گھر میں سے بنا کے دیتی ہوں کیونکہ باہر کی چیزوں سے زیادہ سے تکلیف ہو زیادہ جاتی ہے. آپ بچے کو فروزن غذا دیتے ہیں یا پھر بچے کو جو ہے کوئی تلی ہوئی چیزیں تیل والی دیتے ہیں یا پھر جی گھر کا جو جی وہ سالن تو میں روٹی ہوتی دیتی ہوں کیونکہ یہ کھاتا ہی وہی ہے نا. فاسٹ مطلب وہ کہ فروزن اشیاء مطلب فش اینڈ چپس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں؟ جی 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 میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن شہر؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری آنکھوں میں خارش بہت زیادہ ہے. میری بہن نام بتائیں گی؟ نام کیا ہے؟ سبیدہ. سبیدہ. سبیدہ کی عمر کتنی ہے؟ 40. وزن کتنا ہے؟ I think 65 or 68. اچھا ٹھیک ہے. سوال کیا ہے؟ آنکھوں میں خارش ہے؟ بہت زیادہ ہے، تقریباً 6-7 سال سے بہت زیادہ ہے. سویلنگ بھی ہو جاتی ہے. آنکھوں کی پلکیں گر گئی ہیں یا ہے موجود؟ نہیں ہے لیکن آنکھوں میں اچھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، سویلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پانی بھی بہت آتا ہے. اچھا سوجن بہت زیادہ ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا خاص طور پر خارش رات کو زیادہ ہوتی ہے صبح زیادہ ہوتی ہے؟ تو آل سائڈ. اس کے ہے فیور کی ٹیبلٹس بھی لیتی ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 7 سال ہو گیا. اچھا تو دوائیاں وغیرہ استعمال کر رہی ہیں؟ جی ہے فیور کی ٹیبلٹس جو ہوتی ہے وہ لیتی ہوں. اور میری بیٹی ہے وہ 12 سال کی، اس کو بھی یہ ایشو ہے آنکھوں کا. آپ کے گھر میں کیا ہے؟ گھر میں کارپیٹ ہے یا کیا ہے؟ فلور ہے کیا؟ کارپیٹ. جی فلور بھی ہے، کارپیٹ بھی ہے. کتنا پرانا ہے؟ 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. بیٹی کو بھی ہے. بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ اس کی 12 سال. اتنی زیادہ شدید خارش ہوتی ہے بہت زیادہ، اور آنکھیں بالکل سوج جاتی ہے بالکل. میری بہن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا نصیب فرمائیں گے. آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام عمر وزن؟
हेलो जी जी नाज़रीन करम, जो हम बस हमारे पास 5 से 7 मिनट है, तो इंशाल्लाह फिर मजीद कॉल शामिल करेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। मिसेस शाह हैं, इनकी उम्र 80 साल है और बार बार जो है इनको पेशाब आता है, गला भी ख़राब रहता है, बलगम की बहुत ज़्यादा शिकायत है। कहती हैं कि नमाज पढ़ती हूँ, साथ में टिश्यू रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का मुझे सामना करना पड़ता है, बलगम बहुत ज़्यादा आती है, शुगर भी है इनको। देखिए पेशाब के जिनको मसाने की कमज़ोरी की शिकायत है, मैंने एक नुस्खा ज़िक्र किया और माशाल्लाह बहुत से बुज़ुर्गों ने इस्तेमाल किया, माशाल्लाह पेशाब के ख़तरात की शिकायत, पेशाब के बार-बार आने की शिकायत, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसपे काफ़ी इफ़ाक़ा महसूस मैंने किया और माशाल्लाह शुगर के पेशेंट उनके ये कमज़ोरी भी पाई जाती है। तो ये नुस्खा इसको मामूली ना समझें, अनार ले लें, अनार जो है वो बच्चों को खिला दें, खुद भी आप खा लें दिन के अंदर, कोई कोई बुरी बात नहीं है। अनार का छिलका ले लें, उसको आप ड्राई कर लें। देखिए मैं ये आप लोगों को सारा तरीका भी बताता हूँ, कहाँ से आएगा अनार, कैसे अनार, अब मैं आपको कहूँ अनार का छिलका ले लें तो हो सकता है ना मिले। तो अब अनार के छिलके को आप ओवन के अंदर जो है वो छोटे-छोटे पीसेस करके उसको ड्राई कर लें, पाउडर बना लें, पाउडर बनाकर इसके अंदर आप 30 ग्राम जो है वो अजवाइन शामिल कर दें और इसी तरीके से आप इसमें 5 से 7 ग्राम उसमें कलौंजी शामिल कर दें। इस नुस्खे को यानी कि कलौंजी को आपने पीसना नहीं है, अजवाइन को आप पीस सकते हैं और इसी तरीके से ये पाउडर को, अनार के छिलके के पाउडर को आप ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। उसको आप सुबह ख़ास तौर पर सुबह के वक़्त में जब आप नाश्ता कर लें, तो उसके बाद आप ये 1 टीस्पून हल्दी वाले पानी के साथ इस्तेमाल करें। यानी हल्दी वाला पानी कैसे बनता है कि 2 इंच का टुकड़ा हल्दी का ले लें या फ्रेश ले लें या फिर आप जो है ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर ले लें, वो 1 टीस्पून 2 कप पानी डालकर उसको उबाल लें और जब 1 कप रह जाए उसको उतार लें। इसके अंदर इसके साथ जो है आप ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें और इसी तरह आप रात को भी यही वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वल बार-बार पेशाब की तकलीफ आने की शिकायत जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपको रेशा बलगम बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। आप क्या करें कि ये चने होते हैं ना, सूखे चने जो होते हैं, जिसे आप भुने हुए चने कहते हैं, ये भुने हुए चने आप ले लें, अपने पास चने रख लें, दिन में आप तकरीबन ये खाएँ, इससे आपको असाबी तौर पर ताकत भी मिलेगी और आपका ये बलगम की शिकायत जो है, ज़्यादा बलगम की शिकायत ये भी खत्म हो जाएगी। अगर देखिए आपको शुगर है तो इसलिए आप गुड़ इस्तेमाल नहीं कर सकती, नहीं तो इसके लिए गुड़ भी बड़ा मुफीद है। तो ये चने आप इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ाक़ा होगा। हमारी बहन एक और है, मिसेस बेगम, इनकी उम्र 70 केजी है और सॉरी इनकी उम्र 70 है, 9 स्टोन इनका वज़न है और इनको गैस बहुत ज़्यादा होती है, कहती हैं कि दिमाग को चढ़ती है और डकार भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा मुझे और भी बहुत मर्ज़ हैं, आर्थराइटिस वगैरह भी काफ़ी। तो आप इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए बेहतरीन ये है मेरा कहवा आप इस्तेमाल करें। गैस की शिकायत, पेट पर उभार की शिकायत, मैदे में मतली की शिकायत, भूख न लगने की शिकायत, ज़हनी दबाव की शिकायत, ये डकार की शिकायत, ये सारी प्रॉब्लम्स का बेहतरीन इलाज मेरा कहवा है, पाबंदी से इस्तेमाल करें। सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून का ज़िक्र करता हूँ। सौंफ 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा, अदरक अदरक जो है वो 3 इंच का टुकड़ा और तकरीबन अजवाइन जो है वो 1 टीस्पून और कलौंजी जो है हाफ टी स्पून और मिंट पुदीना जो है वो तकरीबन आप 1 टीस्पून वो ले लें और 2 से 3 अदद इलायची ले लें। इसका कहवा बनाएँ, खूब उबाल कर 2 कप पानी डालकर और फिर जब 1 कप रह जाए उसको उतारें। 3 टाइम ये कहवा पिएँ, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ाक़ा होगा। अगर कुछ सवालात रह जाएँ तो इंशाअल्लाह परेशान ना हो, उसके जवाबात मैं अगले प्रोग्राम में दे दिया करता हूँ। तो सैटरडे को हमारा प्रोग्राम होता है सेम टाइम, तो इंशाअल्लाह फिर मैं अगले में भी दे दूँगा। हमारी एक और बहन है, उनकी बेटी है, उनके बेटे हैं अरकमीद। उनकी उम्र 5 साल है और 15 केजी उनका वज़न है। दमा है इनको 2 साल से, एक्जिमा भी है, कब्ज़ भी रहती है और इसके हवाले से ज़िक्र कर रही थी कि बच्चे हैं तो बच्चों को खाने में क्या है, फ़ास्ट फूड शुरू से माएँ जो आदी करती हैं तो बच्चों को यही है। देखें जी, सबसे पहले देखें जो बच्चे के जिस्म में ग़िज़ा जा रही है, उसी के असरात उसके सामने आ रहे हैं। अगर आप उसको हर वक़्त तली हुई चीज़ें देंगे, तो बच्चे की ये प्रॉब्लम ख़त्म होना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ख़ास तौर पर देखें अब उसके लिए हमें मुतबादिल ग़िज़ाओं की तरफ आना पड़ेगा। मुतबादिल ख़ास तौर पर डेयरी अशिया से एक तो बच्चे को परहेज़ करवाएँ। ज़्यादा दूध, दही और ये चिकनी चीज़ें, चीज़ वाली चीज़ों से, ज़्यादा तली वाली चीज़ों से, ये सब अंदर जाकर ज़ाहिर-सी बात है मुंजमद ही होता है और इसकी फिर ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। फिर आप जितने इन्हेलर दे दें, वक़्ती तौर पर इफ़ाक़ा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप इसके कॉज़ को समझें, इसका कॉज़ जो है वो ग़िज़ा है। तो इस पर थोड़ी-सी तवज्जो दें और इसके साथ-साथ कब्ज़ ना होने दें और कब्ज़ के लिए जो है वो आप उसको बच्चे को आप क्या करें कि दूध पाबंदी से पिलाएँ। बच्चे को ये स्मूदी बना दें, फ्रूट की स्मूदी बना दें, यानी कि सेब की स्मूदी बनाकर वो खिलाएँ उसको। इसी तरीके से आप उसको बाकी यानी केला वगैरह खिलाएँ
اور آپ اس کے علاوہ اس کو اگر بچہ پی سکے 5 سال کا ماشاءاللہ آپ پلا سکتے ہیں، تو آپ اس کو دودھ کے اندر کیسٹر آئل ڈال کر اس کو پلائیں 1 ٹی اسپون. اور اس کے علاوہ ایگزیما خارش وغیرہ کے لیے آپ کیا کریں، میتھی دانے کا پانی ابال کر جب ٹھنڈا ہو جائے تو جب نہلا دیں تو آخر میں وہ ڈال دیا کریں، اس سے کافی فائدہ ہوگا. ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں معذرت خواہ ہوں جن کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکا. ان کے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بہن سمیدہ کے اور ان کی بیٹی کے سوال کے جواب اگلے پروگرام میں دیں گے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے کہ اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، تمام ہی بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما، اور جو بیمار ہیں اللہ کریم انہیں اپنی جو صحت مند ہے انہیں بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.